بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما جامعۃ الصالحات کے معلمین و معلمات اور میری عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے کے جو حالات تھے اور عرب کا جو ماحول تھا اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اس سارے عالم کے لیے اور ساری کائنات کے لیے اور تمام امت محمدیہ کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ حاضرین محفل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زندہ رہنے تک اور ان کے انتقال کے بعد بھی چند عرصے تک عرب کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا ماحول آیا، ان کے اندر بت پرستی عائل ہو گئی، ان کے اندر بدکاریاں پھیل گئیں، ان کے اندر برائیاں پھیل گئی اور ان لوگوں کے اخلاق برے سے برے اور بدتر سے بدتر ہونے لگے۔ عرب کا بنو خزاعہ نابی قبیلہ مشہور تھا جس کے سردار سلسلہ وار بدلتے گئے۔ یہ ایک زمانہ آیا جس میں ایک شخص وہاں کا سردار بنا جس کا نام عمرو بن لحی تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جو عرب میں مکہ مکرمہ میں پہلا بت لایا تھا۔ عمرو بن لحی تو ظاہر میں نیک اور اچھا انسان تھا۔ یہ ایک دفعہ وہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ شام کے لوگ بت پرستی میں لگ گئے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس شخص کا دل بہت متاثر ہوا، اس کو یہ چیز پسند آ گئی۔ واپسی میں وہ اپنے ساتھ ایک بت کو لے کر آیا۔ چونکہ وہ انسان ظاہر میں نیک اور اچھا تھا تو عرب کے لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس کی تعظیم و عزت کرتے تھے، اس کی فرما برداری کرتے تھے۔ تو اس بت کو لانے کے بعد وہ عرب کے لوگوں سے کہنے لگا، تم اس بتوں کی اس طریقے سے عبادت کرو، اس کے سامنے نذر و نیاز کرو، اس کے سامنے منتیں مانگو، اس کی پرستش کرو، اس کی پوجا کرو۔ تو عرب کے لوگ اس کی بات مان گئے اور بت پرستی شروع کر دیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم لوگ ان بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ اللہ کہتا ہے یہ کوئی چیز نہیں جو میری مدد کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قریب ان کو یہ بت کریں گے، اور عرب کے لوگوں کے اندر یہ بھی برائی پائی جاتی ہے کہ وہ ملائکہ یعنی فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عرب کے لوگ چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم ہرگز سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو۔
اسی طرح بہت سے برائیاں عرب کے لوگوں کے اندر پائی جانے لگی. ان کے اندر بدکاری، چوری، جھوٹ، ظلم، زیادتی، ناانصافی، غلامی وغیرہ وغیرہ کی برائیاں عام تھی. غلامی کا عالم تو یہ تھا کہ طاقتور لوگ غلاموں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے. جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، جانوروں کی طرح خریدا و بیچا جاتا تھا. ظلم کا یہ عالم تھا کہ طاقتور لوگ کمزوروں پر سخت سے سخت ظلم کرتے تھے، ان کو مارا پیٹا کرتے تھے. ناانصافی کا یہ عالم تھا کہ انصاف کا کوئی نظام نہیں تھا، حق تھا تو صرف طاقتوروں کا تھا. اسی طرح عرب کے لوگوں کے اندر شراب خوری عام تھی، ہر شخص شراب پیتا تھا. آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو شراب پینے والے کو عجیب کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اس زمانے میں جو شراب نہیں پیتا تھا اس کو عجیب نظر سے دیکھتے تھے. ہر گھر میں شراب پایا جاتا تھا، ہر گھر میں شراب کے ساتھ ساتھ لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھیں. ان لونڈیوں کو گانے بجانے، ناچ گانے کو کہا جاتا تھا. ان لونڈیوں کو اپنے عیش و آرام، اپنے مزے کے لیے استعمال کرتے تھے. اسی طرح عرب کے لوگوں کے اندر یہ بھی برائی پائی جاتی تھی کہ ان کے اندر سود خوری عام تھی. تجارت چلتی ہی تھی، لین دین چلتا ہی تھا تو وہ سود خوری سے چلتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بقیہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. حاضرین محفل، عرب کی عورتوں کا بھی بہت برا حال تھا. عورتوں کو حقیر سے حقیر چیز سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی دھول سمجھتے تھے. جو عورت بیوہ ہو جاتی، یعنی اس کو شوہر مر جاتا تو اس کے قریبی رشتہ دار اس پر چادر ڈال دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کی بیوی ہو جاتی تھی، اگر چاہے اس عورت کو وہ مرد پسند ہو یا نہیں. عورتوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، بلکہ وہ خود وراثت میں تقسیم کی جاتی تھی. جس عورت کے سوتیلے بیٹے ہوتے تھے، وہ سوتیلے بیٹے بھی اس سوتیلی ماں پر حاوی ہو جایا کرتے تھے. اسی طرح لڑکیوں کا بھی بہت برا حال تھا. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. جس بڑے بڑے سرداروں کے گھر میں اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تو اس کی پیدائش کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا اور ان کو زندہ درگور کرنے کا حکم دیا جاتا تھا. اس کو وہ اپنی شان سمجھتے تھے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آمد کے بعد عورتوں کو کیا مقام ملا، ان کو کیسی عزت دی گئی. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.